جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کا یہ حصہ بہت ہی ہمارا اگلا جو حصہ ہوتا ہے. پورے ہفتے ہم نے مختلف جو سیاسی قائدین ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی ہے. اس سے پہلے اسی ہفتے آپ نے بات کی تھی نون لیگ کے جو یہاں کے مقامی لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایم کے ایم آرگنائزر یو کے ڈاکٹر سلیم دانش صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، لندن سے آپ آئے اور ہمارے ویورز کے لیے آپ اپنی جماعت کی معلومات دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے آغاز میں اس حصے کا فارمیٹ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے پارٹی قیادت آتی ہے ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں کہ ناظرین سے براہ راست وہ بات کریں اور بتائیں کہ آپ کی جماعت کو وہ کیوں ووٹ دیں. تو پہلے آپ گفتگو کیجئے، کچھ سوالات میرے پاس ہیں اور پھر ناظرین کی کالز بھی کھولیں گے. بسم اللہ. السلام علیکم. ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کو، جو لوگ بھی اس وقت یو کے میں اور دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین کی جانب سے، ایم کے ایم کے تمام ساتھیوں کی جانب سے اور میری طرف سے ہدایت ٹی وی کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے فاروق بھائی آپ نے ابھی پوچھا کہ ایم کے ایم میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کو ووٹ کیوں دیں. بالکل بہت اچھا سوال ہے، اور یہی سوال آپ کو سب سے کرنا چاہیے، بہت ضروری بات ہے. دیکھیے، ایم کے ایم کو اس لیے ووٹ دینا ہے کہ ایم کے ایم ملک میں حقیقی تبدیلی لے کے آنا چاہتی ہے. ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین نے جس تحریک کا آغاز کیا وہ ریئلزم اور پریکٹیکلزم پر کیا تھا. الطاف حسین نے جو وہاں کے مسئلے، مسائل، حالات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کا پہلے مہاجر قومی موومنٹ، پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بنائی. وہ اس لیے بنائی کہ جو غریب لوگوں کی نمائندگی نہیں تھی، پاکستان تو بن گیا، پاکستان بننے کے بعد وہاں جو اشرافیہ کا کنٹرول ہوا اور غریب لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. غریب لوگ جو تھے پاکستان کے 98% ان کو بھیڑ بکریوں کی اور جانوروں کی طرح سے ڈیل کیا جا رہا تھا. نعرہ سب مارتے تھے، روٹی کپڑا مکان، لیکن عملی طور پر ان کے لیے کوئی کچھ نہیں. عملی طور پر کچھ نہیں سے مراد میری یہ ہے کہ عملی طور پر دیکھیے، لیجسلیشن، قانون سازی، حکومت بنانا یا قومی اسمبلی کے اندر کوئی کسی بھی چیز کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں کی حقیقی نمائندگی نہیں تھی. وراثتی طور پر، خاندانی طور پر یا پولیٹیکلی جو وڈیرا ازم، چودھری ازم، جاگیردارہ ازم، سرمایہ دارہ ازم کا قبضہ تھا، وہ مسلط تھے، اور وہی لوگ قانون سازی کے اندر اپنے حساب سے قانون بنا رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے. عوام کے لیے کوئی مسئلہ تھا، کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا. تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اس کے علاوہ بہت ساری ظلم و زیادتی مختلف شعبہ زندگی میں ہو رہی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین بھائی نے ایم کیو ایم کا قیام عمل میں لائے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہماری آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کا تعلق نواب شاہ سے، پھر آپ نے گجرانوالہ میں، تو گجرات میں کی، وہاں پر سکون اختیار کی. دیکھیے، بات یہ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بنا تھا. اس پاکستان کو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنایا تھا تو کہا تھا کہ اس پاکستان کے اندر نہ صرف مسلمان بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تمام اقلیتوں کو، تمام فرقوں کو، تمام مذاہب کو کھلی آزادی ہوگی. ہم نے اس آزادی کو تمام لوگوں کو دینے کے بجائے وہ جو لوگ تھے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، وہاں پر اپنی، یوں سمجھ لیجیے، ریاستوں کے کوئی حکمران تھے، ریاستوں کے کوئی نواب تھے، کوئی بینک تھے، کوئی جو بھی جاگیر تھی، وہ سب چھوڑ کے جب پاکستان آئے، تو جس طرح سے کہ آپ کو پتا ہے کہ اندرون سندھ کے اندر اگر جو سندھ کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ سندھ کے اندر، خاص طور سے میں سندھ کی بات اس لیے کروں گا اس لیے کہ آپ نے ایک بات چھیڑ دی کہ آپ کا تعلق سندھ سے، تو 70% جو حکمرانی یا جو جائیدادیں جو بھی کچھ تھی وہ ہندوؤں کے پاس تھی، اور باقی 30% جو تھی وہ لوکل سندھی جو کمیونٹی تھی، مسلمان کمیونٹی تھی، اس کے پاس تھی. اور اس 30% کا بھی یہ حساب کتاب تھا کہ 30% میں سے بھی بیشتر سے زیادہ وہ رہن رکھی ہوئی تھی وہ ہندو بنیوں کے پاس تھی.
جب یہاں آئے تو بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جو لوگ آئے ان کو صحیح معنوں میں ان کا اپنا حق نہیں ملا. حق سے مراد مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کہ یوں سمجھ لیے کہ جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو ایک متروکہ اوقاف جو بنا اس کے تحت جو کلیم داخل کیے گئے. آج بھی انڈیا کے اندر یہ قانون اپنی جگہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی ہندو نے اگر کوئی پاکستان میں سندھ میں کوئی اگر زمین جائیداد چھوڑی اس کو حق نہیں ملا تو ان کو وہاں حق دیں گے. اور آج بھی وہ قانون لائیو ہے، لیکن پاکستان میں 1958 کے بعد اس قانون کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر پھر بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد مختلف انداز میں حق تلفیاں شروع ہوئی. جن لوگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی، پاکستان کو بنایا، پاکستان کو بنانے کے لیے اپنے تن من دھن کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت کو، اپنے پیسے کو، سب کچھ جو بھی قربان کیا، پھر ان لوگوں نے جو یہاں صنعتیں بنائی اس کو نیشنلائز کر دیا. اگر تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے تھے تو تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا، بینک بنائے تھے تو بینک کو نیشنلائز کر دیا، اگر کوئی فیکٹری لگائی تھی تو اس کو نیشنلائز کر دیا. پھر اس کے بعد یہی بات نہیں ختم ہوئی. میں آپ کو تفریق بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال تھی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو جو بنایا وہ ان بنیادوں پر بنایا. پھر اس کے بعد ایک صورتحال یہ بنی کہ پھر کوٹا سسٹم کا نفاذ ہو گیا. کوٹا سسٹم بھی اگر نیک نیتی پہ ہوتا تو مان لی جاتی بات. کوٹا سسٹم کے اندر بھی ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے بات ہوئی اور اس کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آج تک ایکسٹینڈ کیا. بات یہ کہ تمام مشکلات پریشانیاں، ان مشکلات پریشانیوں کو، مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی. ایم کیو ایم بنائی. ایم کیو ایم بنانے کے بعد 15,000 جانوں کا نذرانہ دیا، قربانیاں دی، دکھ تکلیف اٹھا کے آج ایم کیو ایم اس منزل پر پہنچی ہے کہ آج پاکستان کے، نہ صرف پاکستان کے لوگ ایم کیو ایم کے جو ممبران قومی صوبائی اسمبلی ناظمین ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے مین مرکز پر، ایم کیو ایم کے مین سینٹر سیکریٹریٹ پر فون کر کے کہتے ہیں کہ الطاف بھائی ہمیں کاش کوئی ایک ایسا مصطفیٰ کمال دیجیے جو کہ ہمارے ملتان کی، ہمارے گوجرانوالہ کی، ہمارے لاہور کی، ہمارے سرحد، ہمارے جو مختلف علاقے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے حالات سنوار دے، اسی طرح سے خوبصورت شہر بنا دے جس طرح کے کراچی کو بنایا. اور کراچی کو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ریکگنائز کیا. دنیا کے بیسٹ شہروں میں جب اس کا شمار ہوا تو اس کے اندر کراچی کے ناظم کو سیکنڈ بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا. اور وہ ایوارڈ اس لیے ملا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر انہوں نے حقیقی معنوں میں کام کر کے دکھایا. کام اس طرح سے کر کے دکھایا کہ آج ان پر ایک بھی انگلی نہیں ہے کرپشن پر. اربوں روپے کا بجٹ، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ کراچی کا جو بجٹ ہے وہ کراچی کا بجٹ پاکستان کے کئی ایک صوبوں سے بڑا بجٹ ہے. اور اس بجٹ کو انہوں نے انتہائی ایمانداری سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا اور کراچی کو بنایا، سنوارا، اور اسی وجہ سے کراچی کو دنیا کے بیسٹ شہروں میں شمار ہوتا ہے. تو بہت سے سوالات اس میں ہو سکتے ہیں، آپ یہ تمام جو تفصیلات ہیں اور بھی ضرورت پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سلیم دانش صاحب، ایم کیو ایم آرگنائزر ہیں یو کے. ایم کیو ایم کی بہت سی وجوہات جو بنانے کی وجوہات تھی. 18 مارچ 1984 سے ڈاکٹر صاحب آغاز ہوا اور جن وڈیروں، چودھریوں، جو لوگ مسلط جاگیردار جو مسلط رہے ہیں اسی کے ظاہر ہے جو نظام وہ دینے والے تھے اس کی اپوزٹ آپ نے تمام باتیں کہ ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، ایک جو طبقہ تھا. لیکن جب سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے یہی جاگیردار، یہی وڈیرے، یہی چودھری، ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہے. اگر اچھا نہ ہوتا کہ آپ اپنا سٹانس لے کے رکھتے اور یہ پذیرائی آپ کو ویسے نہیں مل سکتی تھی، ساتھ رہنا ضروری تھا. دیکھیے فاروق صاحب، ہم پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو جاگیردار وڈیرے ہیں ان کے جو لوگ غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج وہ مجبور ہیں کہ ایک غریب محنت کش اور غریب آدمی کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہیں. بلکہ یہ فتح ہے ایم کیو ایم کی کہ ایم کیو ایم کے جو نمائندے جو جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ طبقے کے لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں یا ناظم بن سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت
جو گیم جو ہے اس وقت پولیٹیکل گیم جو ہے یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ گیم ہے. اس میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. خاندانی جس کے پاس نام نہ ہو, وراثت نہ ہو, جو جاگیردار کا بیٹا نہ ہو, جو ایک غریب مزدور کا بیٹا ہو, جو ایک گنے کی رس کی مشین چلانے والا ہو, جو ٹیکسی چلانے والا ہو, جس کو کہ عام معاشرے میں جس کو کہ کیا کہتا ہے کہ سوشل اسٹیٹس اس کا اتنا لو ہو, اتنا لو, اس کو اپنے ساتھ وہ بٹھانا نہیں پسند کرتے. ایم کیو ایم نے ایسے لوگوں کو جو حقیقی لوگ تھے, جو کہ مسائل سے دو چار لوگوں کے نمائندے تھے, ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا اور ان سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو مجبوراً ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا. یعنی یہ تو ہوا کہ آپ اسمبلی میں آ گئے. اچھا 80s کا جو کراچی ہے اور جو آج کا کراچی ہے, اس میں تو پھر آپ کی اسمبلی میں آنے سے بہت بہتری ہونی چاہیے تھی اور امن ہونا چاہیے تھا. سڑکیں چلے بن گئی, لیکن انسان کی جو جان ہے ڈاکٹر صاحب وہ محفوظ نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے فائدہ کیا ہوا کہ آپ کی اسمبلی میں آنے کا؟ فاروق صاحب دیکھیے, اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم کی 149 کے اندر سے 51 سیٹس ہیں. میجورٹی ایم کیو ایم کے پاس سندھ اسمبلی میں نہیں ہے. جس طرح سے کہ آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ جس لیول پر ایم کیو ایم کو اختیار کافی حد تک جب ملا کراچی سٹی گورنمنٹ میں, تو ایم کیو ایم کے پاس جو اختیار تھا اس کے اندر جو بلدیات کا نظام تھا, اور اس میں ایم کیو ایم نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھایا. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پولیسنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پولیس سپورٹ کے حوالے سے وہاں جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم نے ایک بات اٹھائی تھی, اور لوکل پولیسنگ کی جو بات کی, اگر وہ جس طرح سے کہ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر کام شروع کیا تھا, اگر اس کو عملی جامہ پہناتی, گورنمنٹ اس کو منظور کرتی, تو آج جو صورتحال کراچی میں ہے یہ نہیں ہوتی. ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے کہ پولیس کے نظام اختیار آپ کے پاس مکمل اختیار نہیں, بالکل ہم کولیشن میں, پھر بھی اس کے باوجود جو اختیار ملا وہ آپ دیکھ لیجئے, وہ ایم کیو ایم کے نمائندوں نے بھرپور طریقے سے اس کام کو نبھایا. صحیح ہے. اور گورنر صاحب کے حوالے سے بھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ ٹائم گزارنے والے ایز اے گورنر جو ہیں وہ گورنر عشرت عباد صاحب ہیں, تو ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں اس سینس میں کہ آپ جو کم سے کم جان کی حفاظت, مال تو چھوڑیں, جان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ وہ اقدامات کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. یا چلیں ان کے بے بس ہیں تو استعفیٰ ہی دے دیتے ہیں. فاروق صاحب بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی نالج ہے. ایگزیکٹو پاور گورنر کے پاس نہیں ہوتا. گورنر ایک اسٹیٹ کا سمبل ہوتا ہے, اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایسے اختیارات نہیں ہوتے کہ جو کہ ڈے ٹو ڈے جو آرڈر پاس کرے. عشرت العباد کی بات جو آپ نے اپنے پہلے سوال کے پہلے حصے میں بات کری, دیکھیے عشرت العباد پاکستان کی تاریخ کے وہ گورنر ہیں جس پر دوست نہیں بلکہ دشمن بھی متفق ہے اور ان پر اعتماد کرتے ہیں. اور یہ الطاف حسین بھائی کی تعلیمات کا ہی نظریہ نتیجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دوست تو دوست, دشمن بھی ان سے امید بنا کے بیٹھتے ہیں. اور وہ جس طرح سے اپنی گورنری کو چلا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, لیکن جہاں تک بات جان و مال کی اور جو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے ان کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑے بہت معاملات سنبھلے ہوئے ہیں یا کراچی میں اگر تھوڑا سا اگر کوئی آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ گورنر عشرت العباد صاحب ہیں. صحیح ہے. اور دیکھیں کہ ایک تو ہم تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کے جو دفاتر, خاص طور پہ کل کا ایک واقعہ نصرت بھٹو کالونی میں آپ کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں اس پر بھی. اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے سر کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں مفاہمت کے نام پہ ANP, پیپلز پارٹی, MQM کی جماعت سندھ میں اقتدار میں رہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں کہ یہ تینوں پارٹیاں اب یہ ٹارگٹ لسٹ پہ ہیں جو دہشت گرد ہیں, تو اس مفاہمت جو وقت گزر گیا سو گزر گیا. اس وقت آپ تینوں پارٹیوں میں زیادہ مفاہمت کی ضرورت نہیں تھی, آج آپ کو اکٹھا ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ دشمن آپ کا ساجا ہے, آپ تینوں پارٹیاں اس پہ جو ہیں ان کا آسان ہدف بنی ہوئی ہیں, تو ضرورت نہیں کہ آپ تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو کے اس اکیلے دشمن کا مقابلہ کر سکیں؟ فاروق صاحب سب سے پہلے آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف میں اتنا عرض کروں گا, ہاں مشق ستم افسانہ صحیح, ہاں پیار کے وعدے ٹھیک صحیح, اپنوں کے کلیجے مت چھیدو, اغیار سے وعدے ٹھیک صحیح. یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, بم دھماکے کر رہے ہیں, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری عزت, تیرا احترام سب کچھ محترم, لیکن اگر اس سے بھی قابل احترام اگر کوئی چیز ہے تو ایک مسلمان کا خون ہے. آج پاکستان کے اندر جس طرح سے
طالبان قتل عام کر رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو کہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں جو کہ اپنے پیارے نبی کے عمل پر عمل نہ کریں، ان کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ میرا آقا کہہ رہا ہے کہ کعبے تیری عزت سے بڑھ کر اگر کوئی عزت ہے، تیرے احترام سے بڑھ کر کوئی احترام ہے تو وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کا خون ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو، اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ پاکستانی ہو تو اس سلسلے کو بند کر دو۔ چلیں وہ تو بند نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ کے الائنس سے پرانے، اس سے میں ان کے لیے کوئی پیغام پیپلز پارٹی یا پیغام اے این پی کے لیے کوئی دیکھیے، پیغام؟ بات یہ ہے کہ مفاہمت کی جو بات ہے، مفاہمت کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کے ہمیشہ قربانی دی ہے، اور یہ مفاہمت کا بھی عمل الطاف حسین بھائی کا عمل اس لیے ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ پاکستان کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہو، اور اسی کے سلسلے میں کہ کئی ایسا حرف نہ آئے کہ جی ایم کیو ایم نے ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر دیا، اور اسی ڈیموکریسی کو قائم رکھنے کے لیے، اسی ڈیموکریسی کو کامیاب کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے پی پی کے ساتھ، این پی کے ساتھ اتحاد کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو لبرل فورسز، جو پروگریسو قوتیں جو کہ ایک ساتھ تھیں، آج انہی کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ایم کیو ایم، اے این پی اور پی پی پی، جی، ان کے خلاف ہی یہ ساری ایکٹیو ٹیررزم ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سوالیہ نشان ہے، یہ سوال بھی ہے میرا پورے پاکستان کی قوم کے ساتھ اور ان لوگوں سے بھی، اور خاص طور سے میں ایک نام لینا چاہوں گا، ایک مذہبی جماعت جو کہ جس کے اس کے سربراہ نے، قائد نے یہ کہا کہ اس مرتبہ ہم بائیکاٹ پر نہیں جائیں گے، کوئی اور بائیکاٹ پر جائے گا، اس مرتبہ نقصان ہوگا تو کسی اور کا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، اور مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی امیر منور حسن نے خود میڈیا کے سامنے آ کے کہا۔ اب بات یہ ہے کہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر ایسے کیا تعلقات ہیں، آخر ایسے کون سے ناطے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ان قوتوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ پروگریسو ہیں۔ کالرز بھی ہیں، لیکن پتہ یہی چلا کہ جمہوریت کے لیے تو آپ تینوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی، لیکن جان جب سب کی جا رہی ہے تو فی الحال ابھی آپ کے اکٹھے ہونے کا کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے زرداری صاحب یا الطاف صاحب کے درمیان؟ یا نہیں، بالکل ہے۔ دیکھیے فاروق صاحب، بالکل ہے۔ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بھائی میرا خیال ہے کہ پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ نہ صرف اپنے نقصان کے اوپر، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی جانی یا کوئی بھی جانی نقصان ہوتا ہے یا سانحہ ہوتا ہے تو وہ واحد لیڈر ہیں جو سب سے پہلے خیر و عافیت لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خود اندازہ ہوگا کوئٹہ میں واقعہ ہوا جو شیعہ ٹیررزم کلنگ ہوئی، اس میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بھائی نے جس طرح سے پرو ایکٹیو اپنا رول ادا کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لاہور میں کوئی واقعہ ہو کہ بلڈنگ کلیپس ہو جائے یا کہیں کوئی اور بادامی باغ کا واقعہ ہے تو اس کے لیے یا کہیں بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ کی جماعت کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے، ہماری جماعت کی طرف سے ہمیشہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام فورسز کو جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جو بھی پروگریسو ہیں، جو بھی لبرل ہیں، ان کو آنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک آواز بن کے ان کا مقابلہ، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ کالر ہیں آج کے پہلے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق میاں جی سسٹر، اور آپ کے مہمان ان کو بھی سلام، اور الطاف بھائی سن رہے ہوں گے ان کو بھی سلام، اور آپ کی ساری ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے فاروق میاں ان کو بھی سب کو سلام بہت۔ وعلیکم السلام۔ اور میں یہ آپ کو بتانا بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس میں بہت انوالو ہوں اور سنتی رہتی ہوں سب کہ بد اچھا بدنام برا۔ بدنام ایم کیو ایم کو کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ یوں دہشت گرد یوں، لیکن ہے ان کے پیچھے نواز شریف اور اس کی پارٹی۔ اور ابھی میں نے نیوز میں سنا، میں آپ کو بتاؤں گی صبح میں، کہ سعودی عرب سے کچھ سفیر آئے ہوئے ہیں اور وہ نواز شریف سے پرائیویٹ مل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف سے وہ پرائیویٹ مل رہے ہیں؟
क्यों जब निगरान वजीर आजम बैठा है तो उससे क्यों नहीं मिल रहे हैं, उससे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो इसके पीछे दहशतगर्द जो है वो सऊदी का है और नवाज शरीफ के जरिए हो रहा है और बदनाम किया जा रहा है जरदारी को और एमक्यूएम बहुत अच्छे हैं, गरीबों के हमदर्द हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए वहाँ पे, लेकिन इनको बदनाम किया गया ताकि इनके पीछे लोग हैं ना। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ आप ही जीतेंगे और आप ही वोट लेंगे और हिम्मत रखें और आपके साथ सब लोग हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी कोई पैसा ऐसा नहीं लूटा हुकूमत का, ना अल्ताफ भाई ने कोई पैसा लूट के बाहर लेकर आए, ना इन्होंने गरीबों को सताया है, इन्होंने मदद ही की है गरीबों की, जहाँ जहाँ जल्जला आया तो हर जगह इन्होंने मदद की है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि इन्हीं को वोट दें और उनको हराएं, नवाज शरीफ को हरगिज ना दें, वो दहशतगर्द बना के के पीछे पड़े। चले आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अच्छी बात आपकी। और कोई अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं जो भी सवाल नाज़रीन आप पूछना चाहें एमक्यूएम से मुतालिक, तो अगले कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं शुमाइल महमूद बात कर रहा हूँ। जी शुमाइल से। जी बात कीजिए। जी भाई पूछिए सवाल, आप लाइव हैं। जी फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में माशाल्लाह से आज मौजूद है। जी तो मैंने कहा मैं इस चांस को जाहिर रखूँ क्योंकि मैं रोजाना अखबार में और टीवी में खबरें देख रहा हूँ कि कराची में मुसलसल एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। जबकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट पे वीडियो पड़ी हुई है कि लियारी के अंदर किस तरह उर्दू बोलने वालों को कत्ल किया जा रहा है, उनके सीने चाक किए जा रहे हैं, दिल निकाले जा रहे हैं, आंखें निकाली जा रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है उर्दू बोलने वालों को। और कराची में रेंजर्स मौजूद है, इतनी इसकी नफरी मौजूद है, वो वहां पे ऑपरेशन नहीं कर रही। क्या वजह है कि एमक्यूएम के इलेक्शन सेलों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं? ठीक है। जब कराची में लियारी के अंदर 8 दिन तक पुलिस ने मुहासरा किया हुआ था, ऑपरेशन जारी था, उस दौरान कराची के अंदर एक भी एक्सटॉर्शन और किलिंग का कोई रिपोर्ट, कोई क्राइम रिकॉर्ड पे नहीं है। अब रेंजर्स कराची के दूसरे इलाकों में जगह जगह ऑपरेशन कर रही है जहां तक जरूरत नहीं है। क्राइम का ये रिपोर्ट एवरीडे लिखने 10-12 लोग मारे जा रहे हैं। जी एमक्यूएम के इलेक्शन सेलों में बम ब्लास्ट हो रहा है। क्यों? इसके पीछे क्या वामिल है? क्यों एमक्यूएम को रोका जा रहा है? ठीक है शुमाइल साहब, बहुत शुक्रिया आपने लंदन से कॉल की कि एमक्यूएम ही टारगेट क्यों है, तो इस पर बात करेंगे। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी मैं हैदर से बात कर रहा हूँ, इटली से। जी हैदर सईद साहब इटली से। जी भाई जी क्या हाल चाल है? दुआएं भाई आपकी, बहुत शुक्रिया। जी हैदर साहब के जी मेरा हाँ जी सवाल मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब से। पहला सवाल तो ये कि हमें ये बताएं कि सुनने में आता है कि जी ये अल्ताफ भाई के जो जितने जो ना जलसे होते हैं या जितने भी होती है, इतनी आवाम होती है, बहुत सी आवाम, हजारों के साथ आवाम होती है, और सुनने में ये आता है कि ये क्या कहते हैं जी, गुंडागर्दी के साथ घर में हर एक के घर में जाते हैं, उनके आईडी कार्ड छीन लाते हैं और ये बोलते हैं कि जलसे में आना और हम उधर आपको ये आईडी कार्ड आपके वापस करेंगे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर अल्ताफ भाई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स करेंगे, सामने आगे आऊँ, तो फिर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? ठीक है जी, ठीक है ना। पहले जो आप बात कर रहे थे कि हमारी उधर जो है ना वो हमारी जिंदगी जो है वो सेफ नहीं है, हम उधर सेफ नहीं है अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में रह के, क्योंकि हम भी उधर डरते हैं, हम उधर जाते ही नहीं है अपने मुल्क में। पता नहीं यार उधर से वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे वापस। ठीक है ना। तो पहली बात, अगर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो तो हमारे लिए तो कुछ कर नहीं सकते, और वैसे उनको खुद अपनी जिंदगी का भी डर है। भाई आपका भी सवाल आ गया, इटली से आप शामिल थे, तो 3 करके मैं चाहूँगा कॉल्स ले लें ताकि डॉक्टर साहब से भी उनकी साथ ही साथ बात होती रहे। डॉक्टर साहब नसीम आपा हमारी लंदन से, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को महज बदनाम ही किया जाता है और इसमें जो नून लीग के और जो गठजोड़ है सऊदी अरब के साथ या एमक्यूएम पे कोई करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं है, तो कैसा कहेंगी कि आवाम में अगर तनकीद है तो पजीराई भी बहुत ज़्यादा है? फारूक साहब, सबसे पहले जैसे नसीम आपा का सवाल है, बिल्कुल मैं बहुत शुक्रिया बाजी आपका, और अगर आप सुन रही हैं तो उसके लिए आपका भी और भी शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि पाकिस्तान में सिवाय 3 जमातों के, जैसे कि अभी फारूक साहब ने आपको कहा, बाकी तमाम पार्टियां अपनी कैंपेन भरपूर तरीक़े से चला रही हैं। तो उसमें तमाम मजहबी जमातें भी हैं, उसमें इमरान खान की जमात भी है, उसमें नवाज़ शरीफ की भी जमात है और दीगर मुख्तलिफ छोटी बड़ी जमातें भी हैं। रोका जा रहा है तो सिर्फ उन लोगों को रोका जा रहा है जो कि दीवार बने हुए हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, और जो हमेशा ख़ास तौर से एमक्यूएम जिस तरह से
شروع میں بھی کہا، 4 سے 5 سال پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ان طالبان کو روکو ورنہ یہ ملک کو برباد کر دیں گے۔ آج بات یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی ماں بہن بھائی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس بات کو پہلے مان لیا جاتا ہے جس طرح سے کہ الطاف بھائی نے کہا تھا تو ان کو روک دیا جاتا۔ اولین ذمہ داری ہوتی ہے جو ہمارے محافظ ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی بھی اس میں شامل ہے، پولیس اور انٹیلیجنس، سب ادارے اس میں شامل ہیں۔ دیکھو آپ کو تنخواہ ملتی ہے عوام کی حفاظت کی، اگر آپ حفاظت نہیں کرتے تو ہاتھ کھڑے کر دو، سرنڈر کر دو، عوام خود اپنی حفاظت کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر مٹھی بھر دہشت گردوں سے، مٹھی بھر نام نہاد طالبان کو اگر آپ نہیں روک سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ملک کو کیا بچاؤ گے آپ لوگ؟ آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، یا تو ان کے خلاف کارروائی کرو یا پھر ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ لوگ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اگر پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دنیا کے 5ویں 6 نمبر پر آتے ہیں، باقی اگر وہ چند لوگوں کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے پاکستان کو کیسے بچائیں گے؟ اچھا، شمائل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور لیاری میں خاص طور پہ جو رینجرز پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اردو بولنے والوں کے ساتھ کافی زیادتیاں اور قتل عام جاری ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل فاروق صاحب، شمائل صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی ذکر کیا، اس وقت کراچی میں جو کہتے ہیں نا کافر جن کو ہم کہتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں یا جو دشمن ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اتنے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ہلاکو خان چنگیزی خان کو بھی آج ہم نے مات دے دی۔ ہمیں جس طرح سے ظلم و ستم کی داستان یوٹیوب پر اور دوسری کہتے ہیں کہ دوسرے میڈیا کے دوسری چینلوں پر جس طرح سے ابھی موجود ہیں، آپ خود ان کو دیکھیے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اردو بولنے والوں کو، خاص طور سے کراچی کے نوجوانوں کو، صرف اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق ایک مخصوص فرقے سے ہے، وہ شیعہ ہے، مجھے اس میں کوئی شرم آر نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، یا یہ کہ وہ ان کے خیالات سے متفق نہیں ہے، ان کو بری طرح سے بے دردی کے ساتھ ان کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد ان سے تاوان لیا، تاوان کی ادائیگی بھی رینٹرز کی موجودگی میں ہوئی، اور اس کے بعد جو لوگ نہیں دے سکے ان کو بردردی سے واقعی قتل کیا گیا۔ قتل اس طرح سے نہیں کہ گولی مار دی، ان کو جان سے ختم کر دی، بلکہ ان کی اتنی تذلیل کی گئی ہے کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں، آنکھیں نکالیں، دل نکالنے کے بعد سر کاٹ کے اس کو فٹ بال کی طرح سے کھیلا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہمیں پورے پاکستان کی قوم کو کنڈیم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ان کے خلاف حکومت کے اداروں کو سخت کارروائی کرنی چاہیے جو اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ جو میں ٹی وی پہ کہہ سکوں کہ ان کے ساتھ اقلام بازی، ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سویلائز معاشرے کے اندر اگر ایک آدمی زخمی ہو جائے، ایک آدمی مر جائے تو پوری حکومت ہل جاتی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کیسی حکومت ہے کہ پاکستان میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کے لیے حکومت کے ادارے حرکت میں نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، حیدر صاحب نے اٹلی سے بڑا دلچسپ سوال پوچھا کہ الطاف بھائی کے جلسے میں کافی رش ہوتا ہے، عوام نظر آتے ہیں، کیا ان کو زبردستی وہاں پہ لے جایا جاتا ہے، شناختی کارڈ چھین لیے جاتے ہیں اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا اس میں ایک ایم کیو ایم کا کہ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر الطاف بھائی کی بات پہ اگر وہ کہیں خاموش تو خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ شاید زیادہ پتہ ہو کہ ابھی اطلاع تھی کہ جو انہوں نے حکم دیا امیدوار جو ہیں کہ وہ پان اور گٹکا بھی نہ کھائیں، تو اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ امیدوار کیا پان چاند انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، اور یہ عوام کیسے جاتی ہے جی جلسوں میں؟ سب سے پہلے حیدر سعید بھائی السلام علیکم، اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور آپ کا حق بنتا ہے، اور یہ ڈیموکریٹک اسٹائل ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے، کوئی آپ کے دل میں سوال ہے، ضرور کیجئے، ذہن میں اگر کوئی بات آئے اس کو ضرور پوچھیے، اسی طرح سے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ الطاف حسین بھائی کے جلسے میں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلا
جو سوال آپ کا وہ یہی ہے. اس کے لیے دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر 1 2 3 4 فاروق صاحب اگر لوگوں کو لانا ہو تو آپ ان کو زور زبردستی دھوس دھاندلی کے ذریعے لے کے آ سکتے ہیں. 1 مرتبہ بھی ہو تو چلو ایسا ممکن ہو سکتا ہے, 2 مرتبہ بھی ہو تو چلو مان لی جائے. لیکن میرے بھائی MQM کے قائد الطاف حسین بھائی تو اگر 1 گھنٹے کا نوٹس دیں تو ان کے جو چاہنے والے, ان کے جو پرستار ہیں, ان کے جو ساتھ جن کی افیلیشن ہے, وہ تو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ اتنے لوگ جمع آ جاتے ہیں کہ جو لوگ مہینوں کی محنت کے بعد بھی اتنے لوگ نہیں جمع کرتے. یہ MQM کے قائد کے ساتھ, MQM کے رہنما کے ساتھ عوام کی والہانہ محبت, لگاؤ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لیڈر ہے جو خود کچھ نہیں کسی چیز کی امید رکھ رہا ہے. اس کو کوئی وزیر بننے کی تمنا نہیں, کوئی وزیر اعظم بننے کی, صدر بننے کی کوئی تمنا نہیں. یہ اگر بنانا چاہتا ہے تو آپ جیسے کسی حیدر سعید کو, آپ جیسے کسی مصطفیٰ کمال کو, آپ جیسے کسی فاروق ستار کو, آپ جیسے کسی عشرت العباد کو بنانا چاہتا ہے. یہ وجہ ہے محبت کی, اور اسی جذبے کے تحت لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ان کا اگلا حصہ تھا کہ اتنی محبت کرنے والوں کے درمیان وہ کیوں نہیں جاتے, جبکہ اگر چلیں اور کچھ نہیں تو گورنر ہاؤس تو سیف ہو گئی. دیکھیے فاروق صاحب, پھر میں آپ کو اسی کی طرف بات کے آتا ہوں. دیکھیے جس شخص کے دل میں کچھ بننے کی تمنا نہ ہو, وہ کسی اور کو بنانا چاہتا ہو, تو اس کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے غریب متوسط طبقے کے لوگ جائیں. اگر الطاف حسین بھائی اگر خود بن گئے تو وہ ایک بن گئے, یعنی پاکستان جانے کی بات کر رہا ہوں. وہ پاکستان, دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. پاکستان جانے کے لیے دیکھیے قائد کا کام ہوتا ہے صحیح رہنمائی کرنا. وہ قائد اگر پاکستان میں ہو, اگر وہ وہاں سے رہنمائی کر سکتا ہو, اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے تو وہاں سے کرے. اگر پاکستان میں اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہو, ہم جو کارکنان ہیں, ہم جو عوام ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائد کی جو وہ رہنمائی ہے, وہ اگر وہ حفاظت اگر دنیا کے کسی بھی حصے سے اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. دیکھیے بے نظیر صاحبہ وہاں گئی, ان کے ساتھ کیا ہوا. آج کل جو صورتحال جو چل رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور ان حالات میں یہ تو اب حالات میں ہیں. جب 92 کے اندر اور 92 سے پہلے جب الطاف حسین بھائی یا علاج کرا کے واپس گئے تھے, تو اس وقت پہلا پاکستان کے اندر کسی قائد پر حملہ تھا, دستی بم سے حملہ. تو ہم نے یہ سوچا, ظاہر سی بات ہے ہم غریب متوسط طبقے کی, ہم اپنے آپ کو غریب متوسط طبقے کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں, اور قائد تھے الطاف حسین بھائی اس غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے واحد رہنما ہیں. اور جس طرح سے MQM کے قائد نے غریبوں کی جو بات کی, اس بات کرنے کی سزا کے طور پہ تمام فورسز اور قوتیں وہ چاہتی ہیں کہ MQM کو اگر منظر عام سے ہٹا دیا جائے تو پھر جو وڈیروں کی, جاگیرداروں کے اور جو سرمایہ داروں کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ وہ واحد جماعت ہے. یہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کے ساتھ ساتھ کیسز وغیرہ کی کوئی وجہ نہیں کہ ان پہ الطاف حسین بھائی نہ کبھی کسی سے کیسز سے ڈرے نہ گھبرائے. اور MQM کے قائد کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب الطاف حسین بھائی لندن تشریف لائیں تو ایک بھی کیس ان کی موجودگی ان پر نہیں تھا. یہ سب خود ساختہ کیسز ہیں, اور کوئی کیس ابھی تک MQM کے قائد پر نہیں ہے. کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, کوئی اور دیگر کوئی الزامات نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو آپ کے مخالفین اس کے بعد کالز لیں گے. یہاں مساق جمہوریت ہوتا ہے تو پارٹیاں کہتی ہیں کہ MQM کو ساتھ نہیں ملانا, بعد میں ملا لیتے ہیں. اب بھی پچھلے دنوں عمران خان کا کہ جب تک ملیٹنٹ گروپس ہیں MQM میں تو ہم ان سے اتحاد نہیں کریں گے. تو یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جو MQM کے اندر کوئی ایسا ملیٹنٹ گروپ ہے. اور پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی کہ از خود نوٹس میں جو کراچی کی ہیئرنگ ہوئی اس میں 80 کے قریب MQM سے ایسے لوگ تعلق رکھتے تھے جو ٹارگٹ کلنگ میں شامل تھے. تو اس سے آپ اتفاق کریں گے یا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ایک میں آپ کو بتاؤں, ملیٹنٹ گروپ MQM کے پاس کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بالکل یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بات ہے, MQM پاکستان کے عوام کی عوامی جماعت ہے, اور اسی کی سزا کے طور پر مختلف الزامات MQM پر مختلف ادوار میں لگائے گئے. اور آپ کے سامنے بعد میں انہی لوگوں نے جنہوں نے الزامات لگائے انہوں نے تردید کی. بات یہ ہے کہ MQM کے پاس تو نہیں, لیکن دوسرے لوگ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ہاں یس ہمیں شک ہے کہ ان کے ضرور ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ تعلقات ہیں, اسی لیے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھی, ان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا, ان کے کوئی رہنما کوئی کارکن پر کوئی ایسا خود ساختہ بم دھماکہ نہیں ہو رہا, اور وہ
پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، تو یس ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. صحیح ہے، یعنی ایم کیو ایم میں کوئی ایسا ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے. اور اس کا جیسے کچھ الزامات، میں آپ کی بات سے ایک اور بات کرتا ہوں. ایم کیو ایم کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ، کراچی میں آپ کا تعلق سندھ سے ہے، نواب شاہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر شخص پاکستان کے تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کراچی میں آئیں، کراچی میں پڑھیں، تعلیم حاصل کریں اور اپنی فیملی کو وہاں رکھیں. لٹریسی ریٹ اور کا جو ریشو ہے وہ پاکستان میں سب سے ہائیسٹ کراچی میں ہے، اور اس لٹریسی ریٹ کی وجہ سے ان میں سوجھ بوجھ بھی زیادہ ہے، ان میں تعلیم کی عام ہونے کی وجہ سے ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اب وہ سمجھداری اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس اچھے اور برے کی وجہ سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے الزام برائے امتیاز، الزام پہ آپ کی بات ہوئی تھی ایک دن جناپور کی نقشے کے حوالے میں، بریگیڈیئر امتیاز نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایم کیو ایم کو ایسی پھنسانے کی بات تھی. تو بعض ایسے پھنسانے کی کوششیں بھی ہیں کہ جناپور کا الزام لگا دیا اور پھر وہی لگانے والے بعد میں بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو بہت سی ایسی باتیں محض الزام ہوتی ہیں. اچھا، ایک جو ہمیں حقیقت، چلے کالر ہیں، پھر میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ پچھلے 5 سال میں اتنی بار حکومت میں آپ شامل ہوئے، پھر باہر آئے، پھر شامل ہوئے، شامل کیوں ہوتے رہیں، باہر کیوں آتے رہیں، اس پر ضرور پوچھیں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. چلیں خاموشی آپ ان سے اگلے کالر دے دیں. اور جاری ہے پروگرام ناظرین صبح ہدایت کا یہ، اور اس میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سلیم دانش صاحب، ایم کیو ایم آرگنائزر ہیں یو کے کے، اور ایم کیو ایم سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے. جی کالر آ چکے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کی دعائیں. اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میرا بہت بہت سلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام. فاروق بھائی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری ایک 2 گزارشات ہیں. جی ضرور. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب تو دے دیا الطاف بھائی کا کہ وہ پاکستان کیوں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے کہ کیا ملک کے پاکستان میں عدالتوں کے اوپر یا ہمارے انصاف کے اوپر یا ججز کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے الطاف بھائی نہیں جاتے. ایک بات تو مان سکتے ہیں کہ ہم کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ غریب اور متوسط طبقے کی جماعت ہے، آپ ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں ماشاءاللہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. صحیح. تو دوسری ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت کے حوالے سے میری یہ گزارش یہ ہے، کشمیری ہونے کے ناطے سے آپ کی ہماری کشمیر پالیسی کے بارے میں کیا خیالات ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا جو کشمیر پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تھی وہی آپ کی ہے، یا آپ کی تنظیم کی کوئی کشمیر پالیسی کوئی اور ہے ہماری قومی آزادی کے لیے؟ تو دعاؤں میں ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بٹ صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کیے اور اگلے کالر کو شامل کر لیں گے صبح ہدایت میں. السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، آپ کی کال ڈراپ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب اسی جواب کی طرف. اور چلیں اگلے کالر آ جائیں، ان سے بھی بات کر لیتے، 3 جواب پھر اکٹھے لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی کلیم زیدی بول رہا ہوں لندن سے، برمدہ سے. جی کلیم زیدی صاحب لندن سے. جی محترم. سر یہ دانی صاحب سے ایک سوال تھا. جی جی پوچھیے، اب وہ سن رہے ہیں. جی زیدی صاحب پوچھیے سوال، آپ لائیو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. جی سوال یہ ہے سر کہ یہ ہمارے جو الطاف بھائی ہیں جی، یہ ہمیشہ شیطانوں کے ساتھ کیوں ان کا کیوں ساتھ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. انہیں کی یہ کہتے ہیں کہ ہم وڈیروں کو نہیں آنے لیں گے، خلاف ہیں آ رہی ہے، اور پھر انہیں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں گورنمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ چلیں بہت شکریہ. یہ بھی سوال پہلے بھی اس پر بات ہوئی، مزید تھوڑی سی تفصیل جانیں گے. تو اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ زیدی صاحب کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد جی محمد یعقوب صاحب لندن سے. جناب آپ کو اور آپ کے مہمان ڈاکٹر صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو الطاف بھائی صاحب ہیں یہ ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کا طرز طریقہ سیرت نبی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. جس طرح بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب
انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس ادب کے ساتھ لیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ایک واحد ایسی جماعت ہے کہ جن کا لیڈر لندن میں بیٹھ کر اپنی جماعت کو آرڈر دیتا ہے اور جماعت آرڈر سنتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے. اور یہ اچھا لیڈر ہے اور اس لیڈر کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے سے ان کی جماعت ہر کام میں آگے آگے چل رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عام لوگوں کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ملک میں جا کر یہ کیا کریں گے؟ جبکہ مشرف صاحب گئے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوا؟ قوم نے ان کے ساتھ کیا ساتھ دیا؟ بات یہ ہے کہ اپنے ملک میں بے انصافی بہت زیادہ ہے. اچھا لیڈر کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کے مسلمانوں نے کیا. یہ آج کے لوگ بھی ان میں ملتے جلتے ہیں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے. اور کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. چلیں 3 جو سوال آئے تھے ڈاکٹر صاحب اشتیاق بٹ صاحب نے. ایک تو الطاف صاحب سے متعلق پوچھا کیا ان کو موجودہ جو عدالتی نظام ہے، عدلیہ جو کام کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، تو کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ ان کی جماعت کے عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے؟ بالکل فاروق صاحب، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم عدلیہ پر بھرپور اعتماد کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور کشمیر پالیسی سے متعلق آپ کی جواب؟ دوسرا سوال اشتیاق بٹ صاحب کا کشمیر پالیسی کا. دیکھیے کشمیر پالیسی ایم کیو ایم کا بالکل کلیئر ہے اس میں ویژن کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے، ان پر مسلط کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو ہمارے کشمیری بھائیوں کا فیصلہ ہوگا ہم بھرپور طریقے سے ایم کیو ایم اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا بنتا ہے کہ وہ ان کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرائیں. ٹھیک ہے. اچھا، کلیم زیدی صاحب کا سوال تھا کہ الطاف بھائی یا آپ کی پوری پارٹی جس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں، جن وڈیرا شاہی یہ سارے کچھ، لیکن پھر اتحاد یہ الحاق مجبوراً کرنا پڑتا ہے یا ضرورتاً کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے پھر میں کلیم اللہ زیدی بھائی السلام علیکم آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھیے ایم کیو ایم کی قومی اسمبلی میں ابھی پچھلی اسمبلی میں 25 سیٹیں تھیں اور 51 صوبائی اسمبلی کے اندر 342 کے ایوان کے اندر 25 ممبران کی آپ نے طاقت کا مظاہرہ دیکھا کہ وہ اگر کسی مسئلے پر آواز اٹھاتے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ 250 لوگوں کی آواز ہے. اور اب مختلف مواقعوں پر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان وڈیروں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس 25 سیٹیں ہیں، 25 سیٹوں میں آپ مجھے بتائیے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یا عوام کی خدمت کے لیے کون سے قانون سازی کا فیصلہ حل کرا دیں گے. ظاہر سی بات ہے جو مروجہ اصول ہوتے ہیں یا جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو کم ترین نقصان یا جو زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ایم کیو ایم انہی کے ساتھ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد کرے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی کے سلسلے میں جو کہ آپ کے بھی علم ہوگا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی یا مختلف خورد و نوش کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کیا تو ایم کیو ایم نے آپ کے مسائل کو اجاگر کیا اور بتایا. اور اس پر جیسے کہ اب بھی میرے بھائی نے فاروق بھائی نے ذکر کیا کہ ہم اکثر و بیشتر حکومت سے باہر اس لیے ہوئے کہ بھائی جب آپ عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ گراؤ گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ گے تو ایم کیو ایم تو ظاہر سی بات ہے عوام کی نمائندہ جماعت ہے، عوام کے مسائل کے حل کرنے کی دعوے دار ہے تو عوام کے مسائل کو حل کرائے گی. اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور دباؤ ڈالا اور ڈال کے آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حکومت نے پرائسز کم کی. اور وہ جو پرائسز بڑھائی تھی یا جو خورد و نوش کے مختلف چیزوں پر جو پیسے بڑھائے تھے ان کو کم کیا. یعنی کچھ حکومت کا سٹانس چینج ہوتا تھا کیونکہ آخری بار آپ کی جماعت 16 فروری کو انہوں نے پھر الوداع کہا کیونکہ آگے تو مہینہ ہی بچا تھا تو آپ نے کہا کہ چلیں اب تو ٹائم ہی نہیں بچا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے آج گفتگو سنی ہمارے مہمان کی اور ہمارا کام یا میڈیا کا کام ہے اپنے قائدین سے یا جو بھی دیگر پارٹیز کے جو نمائندگان ان سے بات پوچھنا، سوال کرنا، ان کا کام ہے جواب دینا اور آپ کا کام ہے
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس چیز کا اندازہ کر کے، پوری تحقیق کر کے، بلکہ تفتیش کر کے اس پر فیصلہ کریں کہ 11 مئی کو آپ نے کس جماعت کو یا کس امیدوار کو ووٹ دینا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔